ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ یہ 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے۔ تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ صرف 5 اللہ کے نام ہیں، طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں، بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی۔ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ہر شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں۔ اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں۔ جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ یہ دعا، یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ صاحب، جنات کے حوالے سے، ہر جن کا وجود بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، تو کیا جنات جو ہیں وہ ہمارے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں؟ لوگوں کے بہت سارے سوال تھے اس حوالے سے، تو ان کی رہنمائی کیجیے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ کپڑے کیسے پہنے گی؟ ہاں، اللہ نے انہیں وجود ڈالنے کا اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، کپڑے جلتے ہیں، ان میں سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، یہ واقعات بہت زیادہ ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بہت بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں ان کا بوسکی کا 2 گڑا بوسکی قیمتی سوٹ تھا، کہ رات کو کسی میں فنکشن سے آیا تو میں اسی کپڑوں میں سو گیا، صبح اٹھا تو یہاں سارا خون تھا، تازہ خون تھا۔ میرے پاس وہ قمیض لے آئے، تازہ خون تھا، ابھی تھوڑا جمع تھا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی دعائیں پڑھ کے سوئے تھے؟ کہ اللہ پڑھ کے سویا تھا۔ میں نے کہا آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ صبح اٹھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، برین ہیمریج ہوا تھا، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جادو کے ذریعے۔ وہ قاتلانہ حملے کا خون یہاں رہ گیا جو آپ کا خون ہونا تھا، اور اعمال اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ تو جادو کے علاوہ جنات کا وجود ہے، اور جنات حقیقت ہے۔ اب تو گورے جنات کو اتنا سرچ کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں کہ کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر اس تحقیقات پہ، اور آج نہیں، یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے، تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ اللہ پاک کے 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے، کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے،
اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے۔ قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے، ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا۔ جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا، جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کما رہا۔ اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں۔ کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تمنگر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ اصولاً تو کتی کے ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے، ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2۔ برکت کس میں ہے؟ بکری میں۔ حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے، یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے۔ حلال رزق۔ ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک۔ ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میو تھے۔ ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں۔ میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں۔ مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی۔ اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ کہا میں یاد کر لوں گا۔ میں نے کہا یہ آیت یاد کرے، اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ، بہت زیادہ پڑھے۔ کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں۔ کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نہ پہچان سکا۔ مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہے۔ واہ۔ کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا۔ 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں، بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی۔ اور مجھے اس بندے کے آج بھی لفظ یاد ہے، ایسے چھن چھن کے کر کے سونا گر رہا تھا، چھن چھن، یہ لفظ یاد ہے۔